ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا تمام پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر ہونے کا، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں اس کو میرے لیے اختیار کر لیا، اس کو میرے لیے منتخب کر دیا۔ اب انبیاء کا انتخاب یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، مالداری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برادر نسبتی کا تعلق تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو 19 سال میں 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، مناقب اور فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، آپ میں سے جو بھی کسی صحابی کی اقتداء کرے وہ ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ عصمت کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، صحابہ سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہیں اور اعمال کا اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا کہ اگر کبھی خدا نخواستہ صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کوئی طریقہ بتائیں تاکہ میں اس غلطی کا ازالہ کروں، آپ مجھے کوئی طریقہ، کوئی راستہ بتائیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا مطالبہ کروں، کس طرح کروں۔ یعنی کہ وہ گناہ تو کرتے تھے لیکن گناہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جاتی وہ فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق برادر نسبتی کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام لکھنے کا اعزاز شرف حاصل ہوا ہے، جس کو ہم کاتب وحی کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے الفاظ میں زبان نبوت سے ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور بشارتیں نکلی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ بہت عرصہ انہوں نے حکمرانی کی اور مسلمانوں کی خدمت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ جو اسلامی بحری جہاز ہوتا تھا اس کا موجد ہونے کا اعزاز بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جس نے 19 سال میں 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اس کی پیدائش کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے 5 سال قبل اس کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے اس کے بارے بھی ایک مشہور قول آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، ہجرت کرنے کے بعد اس وقت مکہ کے مشرکین نے، کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں اور اگلے سال آپ عمرہ کریں۔ اور صلح حدیبیہ کا جو صلح معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ اس سال ایسے جائیں گے، اگلے سال صحابہ کرام کے ساتھ آئیں گے اور آپ عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت یہ بات ہوئی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں یہ تذکرہ موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام اتر آیا۔ اور جب یہ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جائیں گے، اگلے سال وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے، تو جس وقت یہ بات ہوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ جب اگلے سال جب یہ معاملہ ہو گیا تھا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو حضرت ہندہ ان کو یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت میرے دل میں اسلام آیا ہے، لیکن اپنی والدہ نے بیٹے کو روکا کہ اپنے والد کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ والد کو نے ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت جلیل القدر صحابی بن گئے، تو والدہ نے کہا تھا کہ اپنے والد کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ کی بات مانی نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں اسلام بھی آیا تھا اور اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اس وقت ان کے والد صاحب کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ والد نے کہا تھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا تھا کہ جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے اس طرح اختیار کیا ہے، اپنے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ میں نے اس طرح اچھا کیا ہے، اپنے بارے میں نے کوئی خیانت نہیں کی، جو بات مجھے اچھی لگی ہے، جو کام مجھے اچھا لگا ہے میں نے وہی کیا، اپنی جان کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ تو باپ نے کہا تھا کہ دیکھو آپ سے تو دوسرا بھائی بھی اچھا ہے جو کم از کم میری بات تو مان لیتا ہے، لیکن آپ تو میری بات بھی نہیں مانتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بہرحال میں نے جو اپنے لیے مناسب سمجھا، جو مجھے درست لگا وہ میں نے کام کیا تھا۔ تو اس وقت فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اعلان کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرحبا کہا۔ تو دیکھو نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام ڈالا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ سلیم الفطرت انسان کیسے؟ کہ جس وقت مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو اس جنگ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کوئی قول، نہ کوئی فعل، نہ کوئی تلوار نہ نبی کے خلاف اٹھا ہے اور نہ اسلام کے خلاف اٹھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کا نہ کوئی قول نہ کوئی فعل اسلام کے خلاف استعمال ہوا ہے، اور تاریخ کے واقعات میں یہ موجود ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ایسا کوئی واقعہ اس کی طرف سے منقول نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ایک امیر کمانڈر کے بیٹے تھے، حضرت سفیان یہ جنگی لشکر جو تھا اس کا کمانڈر ہوتا تھا، تو کمانڈر کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی وہ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوا، نہ اسلام کے خلاف شریک ہوا ہے اور نہ اہل اسلام کے خلاف اس میں شریک ہوا ہے، نہ کوئی تلوار ثابت ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف چلائی ہو، نہ کوئی زبان سے الفاظ ثابت ہیں کہ اس نے اسلام کے خلاف چلائی ہو۔ یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال تھی، اس وقت بھی انہوں نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اگر شرکت کی بھی ہو تو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کیا، اسی طرح جنگ احد میں نہیں کیا، جنگ خندق میں نہیں کیا، یہاں تک کہ اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے نہ اس کا کوئی قول اسلام کے خلاف ثابت ہے نہ کوئی فعل اسلام کے خلاف ثابت ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اس کا جو دل تھا وہ بہت سلیم الفطرت تھا،
ایک شریف النفس انسان تھا کہ جو چیزیں اسلام انسان کے اندر اسلام کے بعد آتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں وہ اسلام سے پہلے آ چکی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو اعزاز حاصل ہیں یہ صحابیت کی وجہ سے. اللہ نے ان کو جو مقام دیا صحابی کی وجہ سے دیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ایک مقام دیا، کیوں؟ پیغمبر کی وجہ سے. صحابی کو ایک مقام دیا صحابی کی وجہ سے. اور پیغمبر جو ہے اس کا مقام ایسا ہے کہ سب سے اعلیٰ صحابی بھی وہ پیغمبر ادنا سے ادنا پیغمبر کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے بعد جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ شخصیت کیوں نہ ہو وہ صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا، صحابی کو مقام دیا ہے، نبی کو مقام دیا ہے، اور اس کے بعد والوں کو بعد میں مقام دیا ہے. تو یہ صحابی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے چن لیا ہے. تمام انبیاء میں سے مجھے آخری نبی بنا کر چن لیا ہے، انتخاب کیا میرا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا تمام پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر ہونے کا، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں اس کو میرے لیے اختیار کر لیا، اس کو میرے لیے منتخب کر دیا. اب انبیاء کا انتخاب یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، مالداری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اختیار کیا، میرا انتخاب اپنے لیے کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو نبوت دے دی ہے، مبعوث فرمائے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے واختار علی اصحابی، میرے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اور تمام امت کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دلوں میں سے سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے لیے مقرر کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی امت جو ہے اس امت کے تمام دلوں پر نظر ڈالی ہے، ان میں سے سب سے بہترین دل جو ہے وہ اصحاب محمد کا نکل آیا، اور اس کو اللہ کے نبی کا اتباع دیا. اللہ کے نبی کا اتباع دیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھی بنائے ہیں، ان کے دوست بنائے ہیں، ان کے پیروکار بنائے ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا انتخاب اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے. تو دیکھو یہ صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور باقی جو صحابہ کے بعد ائمہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معجور ہے. معجور کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مجتہد کوئی اجتہاد کرے، اس اجتہاد میں وہ صحیح طریقے پر ہے، صحیح رخ پر ہے، ثواب پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں. لیکن اگر وہی مجتہد خطا پر ہے تو اللہ تعالیٰ 1 اجر پھر بھی دیتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جو مجتہد ثواب پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 اجر عطا فرما دیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت نیک صالح اور کمانڈر گزر چکے ہیں. لیکن ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے صحابی کی وجہ سے دیا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک بعد والا کا بندہ ہے. تو جو صحابی ہوتا ہے بعد والا کا بندہ، یہ صحابی کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہن ہے، تو اسی وجہ سے اس کو برادر نسبتی بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے سر کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، دیکھا کہ یہ تو اپنے بھائی کے سر کو دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو فرمایا تھا جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟
فرمایا تھا کہ کون سی ایسی بدبخت بہن ہوگی جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی ہے؟ جی بالکل مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے۔ تو اب ایک جملہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ رہے تھے، اور اس وقت یہ ایک محاورہ ہوتا تھا عرب میں کہ جس آدمی کا سر بڑا ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بندہ مستقبل میں اپنے علاقے کا حکمران ہوگا، بڑا ہوگا، یہ بادشاہت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مقام دے گا۔ تو جب ابو سفیان اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا تھا کہ دیکھو یہ اپنے علاقے کا بہت بڑا آدمی ہوگا، یہ اپنے خاندان کا بہت بڑا آدمی ہوگا۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا تھا کہ اپنا علاقہ نہیں بلکہ یہ اگر پورے عرب کا سردار نہ ہوتا تو یہ اس کی والدہ جو ہے اس کی نصیب پر روئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا تھا، ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برادر نسبتی کا تعلق تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جو 19 سال میں 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حالانکہ کاتب وحی کا جو ہم کہتے ہیں لغوی معنی تو یہ بنتا ہے کہ وحی لکھنے والا، حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے۔ استاد محترم متکلم اسلام اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ہر قرآن کو لکھنے والے کو ہم کاتب نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاتب وحی ہے، کاتب وحی ہے۔ یہ اس وقت کا اصطلاح ہوتا تھا کہ اس زمانے میں، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھنے والا اس کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ تو دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے کئی دعائیں اور کئی بشارتیں لوگوں سے منقول ہیں، احادیث سے منقول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔